اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ وصیت کے بارے میں ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو کچھ وصیت جو ہے وہ اپنی کر کے جاتا ہے۔ اب وصیت کس طرح کی جائے، کس طرح سمجھا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ فلاں کام کی جو ہے وہ وصیت کر کے گیا ہے۔ اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرنے والا جو شخص ہے، جو اس دنیا سے جا رہا ہے، یا وقت احضار جب اس کی موت قریب ہے، جب اس کی روح قبض ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے، وہ گفتگو کے ذریعے اس طرح گفتگو کرے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ وصیت کر رہا ہے، یا تحریر اس طرح لکھے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد جب اس کے ورثاء اس کی وہ تحریر کو دیکھے تو اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اس نے وصیت نامہ لکھا ہے۔ یہ ایک وصیت کا مورد ہے کہ کس طرح سمجھا جائے کہ اس شخص نے وصیت کی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگلا جو مورد ہے کہ وصیت میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انسان لکھ سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں اس کے جانے کے بعد اس کی وصیت پر عمل کریں۔ اس میں اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے وصیت نامے میں اپنے وصیت نامے میں یہ کسی کو مثلا اپنا وصی قرار دیا ہے کہ میرے بعد فلاں شخص جو ہے میرے تمام کام جو ہے وہ انجام دے گا۔ اب یہاں پر جس چیز کی وصیت کی جائے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے جو واجبات ہیں وہ انجام دیے جائیں۔ مثلا وہ شخص کہہ کے جاتا ہے کہ میری اتنے سال کی مثلا یا چند ماہ کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی ہے، وہ انجام دینی ہے، یا میرے ذمے اتنے سال کے روزے رہ گئے ہیں وہ انجام دینے ہیں، یا میرے ذمے خمس زکوٰۃ دینے والا تھا، ادا کرنے والا تھا، وہ میں نے ادا نہیں کیا، وہ ادا کیا جائے۔ یا اس نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا ہے کہ میرے اوپر حج واجب تھا، میں نے حج انجام نہیں دیا، تو اب ورثاء پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ حج انجام دے۔ اور اسی طرح اگر اس کے ذمہ کوئی قرض تھا اور اس نے لکھا ہے کہ قرض ادا کرنا ہے، وہ وصیت نامے میں لکھا ہے، وہ بھی اس کی طرف سے اس کے ورثاء ادا کرے۔ یہ وصیت کے مورد تھے۔ اب وصیت جو مال میں ہے، یہ ایک عمومی مورد تھے، واجبات کے مورد تھے کہ جو اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک مالی وصیت کرتا ہے کہ میرے ترکے میں سے جو تیسرا حصہ ہے اس میں سے یہ کام انجام دیے جائیں۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میری اس مال جو میرا مال ہے اس میں کس کے تیسرے حصے میں سے مثلا آپ رفاع عامہ کے لیے یہ کام کر دیں، یا ثواب کی خاطر مسجد بنا دیں، فلاں کام کر دیں، فلاں کام کر دیں، تو یہ ورثاء پر واجب ہے اور کہ اس کی طرف سے اس کا جو تیسرا حصہ مال میں ہے اس مال میں سے اس کی وصیت کو انجام دے۔ ناظرین، یہ جو احکام ہیں یہ احکام کو انجام دینا واجب ہے اس میت کی طرف سے۔ یہ مت سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے وصیت کی ہے، بس ٹھیک ہے وصیت کر کے چلا گیا، نہیں، اس کی وصیت کو انجام دینا واجب ہے۔ اگر آپ اس کی وصیت کو انجام نہیں دیتے تو گویا آپ نے معصیت کی ہے، گناہ گار ہیں، اس کی وصیت کو کیا ہے آپ انجام دیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سیرت معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔